رات کو خانہ کعبہ پر نازل فرماتا. فرمایا بس وہ تجلی پڑھنے کی دیر ہے خانہ کعبہ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے دل خانہ کعبہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اور اللہ کی مخلوق اس طرف متوجہ ہو جاتی. سو یہ رحمتوں، برکتوں اور انوار و تجلیات کی خاص رات ہے. جس ساری رات میں انوار و تجلیات جو ہے وہ نازل ہوتے رہتے ہیں، اترتے رہتے ہیں. اور حتیٰ کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بھی روایات موجود ہیں کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں آئندہ پورا سال جن جن لوگوں نے دنیا سے پردہ کرنا ہوتا ہے، جن کا انتقال ہونا ہوتا ہے، جنہوں نے مرنا ہوتا ہے، ان سب کے نام جو ہیں اس رات میں ملک الموت علیہ السلام کو عطا فرما دیے جاتے ہیں. یہ وہ رات ہے کہ جس میں ایک رات کا جو ہے جتنے لوگوں نے دنیا میں آنا ہے اور جنہوں نے دنیا سے جانا ہے ان سب کا معاملہ جو ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے فرمایا گیا کہ انسان جو ہے وہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، بزنس کر رہے ہوتے ہیں، زمین پر نکاح کر رہے ہوتے ہیں، مکانات بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے ہوتے کہ آج کی رات ان کا نام جو ہے زندہ رہنے والے لوگوں میں سے کاٹ دیا گیا. انسان اپنی مصروفیات کے اندر مصروف ہوتا. سو یہ وہ رات ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے. گزشتہ سالوں میں جب کہ ہم شب برات کو محافل منعقد کرتے ہیں پاکستان میں، جب میں ہوتا ہوں وہاں پہ، یہاں پہ ہوں تو یہاں پہ، جس کا آج حافظ صاحب نے جو ہے وہ تھالے کیا نارویجن میں، تو وہ 2016 کا بیان کر رہے. 2016 میں میں نے جو بیان کیا اس اعتبار سے اس کو انہوں نے نارویجن میں آج جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا. وہ مبارک جو راتیں گزری ان میں نے شب برات کے حوالے سے مختلف فرمان حضور علیہ السلام کے جو کتب احادیث کے اندر موجود ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ وہاں پہ عرض کیا ہے. اور یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، وہ جو گناہ ہیں ان کو بھی ایک ایک کر کے مختلف سالوں میں میں نے بحمد اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے. اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے تو آپ کو وہ ساری ایک پلے لسٹ ہے جس کا نام ہے شب برات، اس پلے لسٹ میں وہ سارے بیانات جو ہے وہ بحمد اللہ تعالیٰ مل جائیں گے. میں آج کی رات میں دعا کرتا ہوں کہ ان بیانات میں جو حضور علیہ السلام کے فرامین عرض کیے گئے اور قرآن مجید کی آیات کی وضاحت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان سے بھی زیادہ سے زیادہ فیض یاب فرمائے. جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو کچھ نہ کچھ چیزوں کو رپیٹ کر لینا چاہیے. میں نے ہمیشہ زندگی بھر یہ کوشش کی ہے کہ جب بھی آپ سے گفتگو کروں تو قرآن و حدیث کا کوئی نہ کوئی نیا پہلو جو ہے جو میں نے پہلے عرض نہیں کیا وہ آپ کے سامنے رکھوں. سو ایک ہی چیز کو بار بار دہرانے کی بجائے بہتر ہے کہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ اللہ کا کوئی نیا فرمان، حضور پاک کا کوئی نیا فرمان جو ہے وہ ہمارے کانوں تک پہنچے، اور اللہ کریم آج کی رات کا برکت کے ساتھ یہ فضل فرمائے کہ کانوں سے ہوتا ہوا ہمارے دلوں تک جا پہنچے اور ہم ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے والے بن جائیں. قرآن مجید کی یہ معروف صورت ہے سورہ الشمس، جس کی میں نے کچھ آیات جو ہے وہ آج کے موقع کی مناسبت سے میں نے عرض کی ہیں. ان آیات کے اندر رب تعالیٰ نے اس صورت کو شروع فرمایا ہے اور یہ بڑا ہی ایک ایمان افروز بیان اس صورت کے اندر ارشاد فرمایا. اور پھر اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام کو اتارا تو کلام کی لذت اتنی زیادہ ہے کہ کبھی آپ اس کلام کے اوپر غور کریں، توجہ کریں تو ایک مومن کی روح جو ہے وہ ایمان سے بھر جاتی ہے. یعنی ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو تو اس کے اندر ایک خاص جو ہے یہ ایک لذت موجود ہے اس کلام کے اندر، ایک اپنی بنا دی ہے. رب تعالیٰ نے ان آیات میں کوئی 8-9 چیزوں کی قسمیں کھائیں.
کتنی چیزوں کی؟ 8 یا 9 مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات فرمانے کے لیے یا بات سمجھانے کے لیے قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کئی قسمیں رب تعالیٰ نے اٹھائی، یعنی بات کی ہے قسم اٹھا کے۔ کیسے بات ارشاد فرمائی ہے؟ سارے بولیے کیسے؟ قسم اٹھا کے بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر کچھ مقام ہے جہاں پہ 1 ہے، کچھ مقام ہے جہاں پہ 2 ہیں، کچھ مقام ہے جہاں پہ 3 ہیں۔ میں ان کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن یہ ایسا مقام ہے جہاں پہ آپ کم از کم بھی اگر شمار کریں تو 9 یا 11 قسمیں جو ہیں جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے، کئی مفاہیم میں سے ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بات کو قسم اٹھا کے کیا جاتا ہے تو اس لیے تاکہ بات کو سننے والا اس بات کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے، اس بات کی اہمیت کو فیل کرے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، اس بات کی امپورٹنس کو سمجھے، اس کی وقتیت کو جانے کہ قسم ایک عام بندہ بھی قسم اٹھا کے بات کرے تو اگلا بندہ کہتے ہیں نہیں یار اگے تے بانلی گل کر دے، آج قسم اٹھا کے کی سو۔ فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، فرق ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھائے اور پھر قسموں پہ قسمیں اٹھائے دیں، قسموں پہ قسمیں اٹھائے، پھر اس کے آخر پہ جا کے جو بات کرے اس بات کی ایک انسان اور ایک مومن کے لیے کتنی اہمیت ہو سکتی ہے۔ فرمایا والشمس، اب سنیے قرآن کا انداز، اور سبحان اللہ ہے۔ فرمایا والشمس، اللہ فرماتے ہمیں سورج کی قسم ہے، وضحاہا، اور ہمیں سورج کی روشنی کی قسم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اور اونچی بات سے بولیے کیسا انداز۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے والشمس، ہمیں سورج کی قسم ہے، وضحاہا، اور اس کی روشنی اور دھوپ کی قسم ہے، بالقمر، فرمایا ہمیں چاند کی قسم ہے، اذا تلاہا، جب وہ سورج کے پیچھے آ جاتا ہے۔ سبحان سبحان اللہ، وہ رب کائنات کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، پھر اپنی ہی تخلیق اور پیدا کی ہوئی چیزوں کی قسمیں اٹھاتا ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ اس کا نظام کیا ہے۔ فرمایا سورج کی قسم ہے اور اس کی دھوپ اور روشنی کی قسم ہے، فرمایا ہمیں چاند کی قسم ہے، اور جب وہ سورج کے پیچھے آئے، آپ کو پتہ ہے جو پہلے 15 دن ہوتے ہیں، پہلے 15 دن چاند جب طلوع ہوتا ہے، مہینہ شروع ہوتا ہے، تو جو پہلے 15 دن ہوتے ہیں ان پہلے 15 دنوں میں جو ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے غروب ہونے کے بعد چاند نکلتا ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند جو ہے وہ نکلتا ہے۔ فرمایا کہ ہمیں چاند کی قسم ہے جب اس کے پیچھے آئے۔ آگے سنیے، فرمایا والنہاری، اور ہمیں دن کی قسم ہے، سمجھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا ہم نے انسان کو بے شعورہ نہیں پیدا کیا، ہم نے اس کو شعور اور وزڈم اور عقل دے کے بھیجا ہے۔ فرمایا وہ جو نفس انسانی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کو اس کا برا رستہ اور برے رستے سے بچنے کا شعور، تقوی، پرہیزگاری، ہم نے اس کو بری راہ بھی دکھائی ہے اور بری راہ سے بچنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے ایک اور مقام کے اندر ارشاد فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، اس سے پہلی صورت میں غالباً سورہ البلد، فرمایا اے انسان کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں عطا فرمائی؟ سبحان اللہ، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ہم نے تمہیں زبان عطا کی اور 2 ہونٹ عطا فرمائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور فرمایا ہم نے تمہیں نیکی اور بدی دونوں راستوں کی ہدایت بھی عطا فرما دی ہے، چلنا تم نے خود ہے، راستے ہم نے تم کو دونوں عطا فرمائے۔ اس طرح فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہیں جو ہے وہ برا راستہ جو ہے وہ بھی ہم نے تمہیں دکھایا، وَتَقْوَاهَا، اور اس سے برے راستے سے بچنے کا شعور بھی ہم نے تمہیں عطا فرما دیا۔
نیکی بھی نفس انسانی کے اندر رکھی ہے اور برائی بھی رکھی. یہ نفس کے اوپر بھی کم از کم ہمارے 7 لیکچر موجود ہیں جو نفس کی اقسام ہیں. اس کے اوپر وہ نفس امارہ سے لے کر تو نفس مطمئنہ تک غالباً 5 یا 6 ہوں گے کم از کم بھی. اچھا نفس ہے کیا؟ میں بس ایک دو جملے بول کے تو آگے اس سے مضمون کو صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. نفس جو ہے یہ روح اور جسم کے ملاپ سے، روح انسانی اور جسم انسانی، ان دونوں کے ملاپ سے جو ایک الگ چیز کر لیا. فرمایا ہم نے دونوں صلاحیتیں اے حضرت انسان تمہیں عطا فرمائی ہیں. اب دیکھ لو کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہے یا تم نے شیطان کے راستے پر چلنا ہے. تم نے اپنے نفس کی انسکے کو ماننا ہے، نفس کی خواہش کو ماننا ہے، یا تم نے نفس کے اوپر اپنے رب کے حکم کو جو ہے وہ حکمران بنا دینا ہے. فرمایا یہ نتیجہ سن لو. 8 9 11 قسمیں اٹھانے کے بعد ہم یہ بات واضح فرما رہے ہیں تم پر، اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد کہ بات یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب تم میں سے وہی بندہ ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا ہے. اور کسی کے لیے کوئی کامیابی نہیں. کامیابی کا دین کا معیار جو ہے وہ نہ گاڑی ہے، نہ مکانات ہیں، نہ بیویاں ہیں، نہ اولادیں ہیں، نہ فیکٹریاں ہیں، نہ زمینیں ہیں. قرآنی کامیابی ایسی نہیں ہے. قرآنی کامیابی اس بندے کے حصے میں آتی ہے جو بندہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے. اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہو گئے، بہت بڑے بزرگ ہو گئے، اور غالباً تابعین میں سے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر آنے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک بالکل عام نوجوان تھے اور ایک عام شخص تھے. کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور ایسے گرفتار ہوئے کہ اس کے عشق سے بچنے کی کوئی راہ نہ تھی. صبح و شام صرف اس ایک عورت کا خیال آتا تھا. سردیوں کی راتیں تھیں، سخت سردی آپ کے علاقے میں سردی تھی. اس عورت سے ملاقات کا اہتمام ہوا تو آپ اس عورت کو ملنے کے لیے اس کے دروازے پہ چلے گئے. وہ چھت پہ آ گئی، یہ نیچے گلی میں موجود. ساری رات سردی کی اسی طرح گزر گئی، ساری رات اسی طرح گزر گئی. نوجوان تھے، ینگ مین تھے. ساری رات اسی طرح گزر گئی. تو عبداللہ ابن مبارک کو جب ساری رات گزری نہ، پچھلی رات جا کے آپ کو خیال آیا عبداللہ تو اپنی زندگی کی ایک انتہائی قیمتی رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی. تو کیسا اس کا بندہ ہے، تو کیسا اس کا بندہ ہے کہ اپنے رب کا اتنا نافرمان ہو گیا کہ ساری رات تجھے پتا بھی ہے کہ عورت کے ساتھ تعلق مرد کا نکاح کے علاوہ جائز اور درست نہیں ہے، تو ساری رات ایک عورت کو دیکھنے کے لیے کھڑا رہا. صبح جا کے یہ خیال آیا. اس ایک خیال نے عبداللہ ابن مبارک کو حضرت عبداللہ ابن مبارک بنا دیا. ایک خیال. یہی قرآن کا قد افلح من زکاہا. فرمایا تم میں سے کامیاب وہی بندہ ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا ہے. اس ایک خیال نے جو ہے وہ آپ کی زندگی کو پلٹ دیا. پھر عبداللہ ابن مبارک کا اولیاء میں آپ کو بتاؤں مقام کیا ہوا. عبداللہ ابن مبارک جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلے اور چلتے چلتے اس مقام تک جا پہنچے کہ میں اگلے دن بھی عرض کر رہا تھا جمعے پہ کسی دن کہ آپ کی زندگی کا عام معمول یہ ملتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جو ہے وہ 3 مہینے تک کاروبار کرتے تھے. کتنے مہینے؟ 3 مہینے آپ کاروبار اور بزنس کرتے تھے. 3 مہینے کاروبار بزنس کر کے تو اگلے 3 مہینے لوگوں کو اللہ کا دین پڑھایا کرتے تھے. اور جو 3 مہینے میں کمایا ہوتا وہ اپنے شاگردوں اور مریدوں پر خرچ کر دیتے لنگر کھلانے کے اندر. پھر 3 مہینے جب تبلیغ دین فرما لیتے پھر 3 مہینے کے لیے حرمین شریفین حضور پاک کے در پہ حاضر ہو جاتے.
پھر 3 مہینے حرمین شریفین کے اندر گزارتے تھے. پھر جب 3 مہینے وہاں سے فارغ ہوتے پھر 3 مہینے کے لیے اسلامی سرحد اور گرینڈسے پہ جا کر کفار سے جہاد کیا کرتے تھے. بڑے سال آپ کی زندگی کیسے گزرے. اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اللہ کے بندے بن گئے، جب اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا تو حالت یہ ہوگی. ایک دن گھر نہیں تھے آپ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر نہیں تھے. آپ کی والدہ صاحب آپ کو ڈھونڈنے کے لیے گاؤں میں نکلی، اپنے شہر میں نکلی. جب نکلی نا تو تھوڑی دور جا کے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک پودے کے نیچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. پودے کے نیچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر درخت کی ایک ٹہنی ہے اور وہ ٹہنی ہل رہی ہے. کیا وہ ٹہنی جو ہے وہ ہل رہی ہے، گویا جیسا پنکھا ہوتا ہے نا ہاتھ والا، اگر آپ نے دیکھا ہو وہ ایک پنکھے کی طرح ٹہنی ہل رہی ہے تاکہ آپ کے جسم پر کوئی مکھی نہ بیٹھے. آرام کرنے زمین کے اوپر. اور شان ولایت کا عالم یہ ہو چکا ہوا تھا کہ آپ آرام کرنے زمین پر تو موسم اس طرح کا تھا، مکھیاں بیٹھتی تھی تو وہ ایک درخت کی ٹہنی بار بار ہل رہی ہے. آپ کی والدہ نے غور سے دیکھا ہوا تو چل نہیں رہی تھی، اس کو ہلانے والا کون ہے. پیچھے دیکھا تو ایک سانپ نے منہ میں وہ ٹہنی پکڑی ہوئی ہے اور اس کو زور زور سے ہلا رہا. اور عبداللہ ابن مبارک کے جسم پر مکھی کوئی نہیں بیٹھ رہی. فرمایا قد افلح من زکاہا، فرمایا لوگوں تم میں سے کامیاب وہی بندہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا ہے. جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنوں میں بندہ ہو گیا. حضرت ربیعہ بن عثمان تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک روایت عیون الحکایہ کے اندر ایک روایت ان کے حوالے سے درج آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان آدمی تھا، بڑا گناہ گار سیاہکار آدمی تھا. زندگی گزر گئی گناہ کرتے ہوئے. اس نے خیال کیا، ایک دن سوچا بیٹھ کے تو اس نے خیال کیا کہ میری زندگی کے اندر کوئی نیکی بھی موجود نہیں. جس عمل کو دیکھتا وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتا، جس عمل کو دیکھتا وہ گناہ ہوتا، جس عمل کو دیکھتا وہی خراب ہوتا. وہ اتنا پریشان ہوا کہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ زندگی میری ساری گناہوں کے اندر بسر ہو گئی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہوں، سمجھ نہیں آتی اب میں کیا کروں. تم مجھے اجازت دے دو، میں اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے، تم اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جانا چاہتے ہو تو اپنی مرضی سے چلو. ربیعہ بن عثمان کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے اس نوجوان کو جس روز ایک خیال آیا کہ میری زندگی کے اندر تو کوئی عمل بھی نیک نہیں ہے، نہ بربق جا کے نماز پڑھتا ہوں، رمضان آتا ہے تو روزہ نہیں رکھتا، معاملات کرتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں، میری ساری زندگی جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور بسر ہو رہی ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لوں. اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، اس کیفیت میں وہ بندہ اپنے گھر سے نکل گیا. گھر سے نکل کے صحرا میں اورکن میں جا پہنچا. جب وہ صحرا میں گیا تو اس کی کیفیت ایسی ہوئی کہ وہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز کو پکارنے لگ گیا. اس کا یہ جملے اس واقعہ کے اندر درج ہے، وہ کہتا ہے زمین کو مخاطب ہو کے کہتا ہے اس کا ذوق ایمانی سنیے اور اپنے ایمانوں کو تازہ کیجیے. زمین کو مخاطب ہو کے کہتا ہے اے زمین، کیا تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر سکتی ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے؟ ارکن میں تھا ریت کے ذروں کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ وجدانی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی. کہتا ہے ریت کے ذروں، کیا تم اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر سکتے ہو کہ رب کائنات مجھے معاف کر دے؟ یا جس نے آ کے اس کو جگایا اور اس کے سر سے گرد و غبار کو ہٹایا، ریت کے ذروں کو اس کے سار و لباس سے صاف کیا، اٹھ بیٹھا. اس نے کہا تو کون؟ فرمایا میں اللہ کا فرشتہ تیری طرف بھیجا گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری التجا کو سن کے تجھے معاف کر دیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی. وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا تو قیامت والے دن میری سفارش رب کی بارگاہ میں کون کرے گا؟
میرے اتنے برے اعمال تھے، اتنے گناہ تھے، اتنی غلطیاں تھیں، اتنی کوتاہیاں تھیں، میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کون کرے گا؟ اس فرشتے نے کہا یہ تیرے اندر جو تیرے اللہ کا خوف ہے، یہ خوف تیرے رب کی بارگاہ میں تیری سفارش کر دے گا۔ جو اللہ کا ڈر تیرے اندر پیدا ہو گیا ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر گیا ہے اور تو اس کی رستے کی طرف آنا چاہتا ہے، فرمایا یہ خوف جو ہے، یہ خوف تیرا قیامت والے دن سفارشی بن جائے گا رب کی بارگاہ۔ قد افلح من زکاہا، فرمایا لوگو تم میں کامیاب وہی بندہ ہوگا۔ یا اللہ کون سا؟ فرمایا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا، جو گناہوں کو چھوڑ دیا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، خلوت میں، جلوت میں، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، شہر میں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے یا جاب کے اوپر، وہ جس حالت میں تھا اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہو گیا، فرمایا وہی شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ فرمایا پاک جس نے کر لیا اپنے آپ کو گناہوں سے، وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آخری بات عرض کر کے تو بات کو ختم کریں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو لکھا۔ کیسا ایمان تھا لوگوں کا، حاضر ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے۔ آ کے عرض کرتے حضور کی بارگاہ، حضور میں نے سنا ہے کہ جو شخص آپ کا کلمہ پڑھ لے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تو نے جو سنا بالکل صحیح سنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے حضور کے اصحاب میں شامل ہو گئے۔ پہلے آ کے یہ بکھریفتے کیا حضور سے، حضور میں نے سنا ہے جو آپ کا کلمہ پڑھ لے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تو نے صحیح سنا۔ کلمہ پڑھا، تھوڑی دیر بیٹھا حضور پاک کی صحبت میں، تھوڑی دیر بیٹھ کے تو باہر چلا گیا، واپس چلا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دور گیا ہے، تھوڑی دور گیا، پھر حضور کی بارگاہ میں واپس آ کے ایک اور سوال اس نے عرض کر دیا۔ امام غزالی اس کو روایت فرماتے وہ پھر دوبارہ حاضر ہوا، آگے حضور پاک کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ ایک بات اور پوچھنے والی رہ گئی۔ فرمایا پوچھو کیا بات ہے؟ اور کہ حضور یہ بتلائیے جب میں اسلام قبول کرنے سے پہلے گناہ کر رہا تھا، جب گناہ کرتا تھا تو کیا اللہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہوتا تھا؟ یہ سوال کیا حضور کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں صحابہ نے اس اپنے غلام کا بھی ارشاد فرمایا ہاں جب تو گناہ کرتا تھا تو تیرا اور میرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ صحابہ فرماتے بس اتنی بات حضور کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہے، اس شخص نے چیخ ماری اور اسی مقام پہ اس کا انتقال ہو گیا، اسی مقام پہ اس کا انتقال ہو گیا کہ یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا اور میں گناہ کرتا رہا، میں نے جب بھی گناہ کی تو مجھے دیکھ بھی رہا تھا، پھر بھی تو نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ فرماتے ہیں جب اس نے حضور سے ایک بات آگے پوچھی، یا رسول اللہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں تو گناہ معاف ہے؟ فرمایا معاف ہے۔ کلمہ پڑھا، پھر باہر گیا، پھر یہ خیال آ گیا حضور جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا اللہ مجھے دیکھتا تھا؟ فرمایا ہاں دیکھتا تھا۔ فرمایا جب حضور نے بکھرے کیا نا تو اس کو غایت حیا اتنی ہوئی، شرم اتنی زیادہ طاری ہوئی، شرمندگی اتنی زیادہ طاری ہوئی، وہ جو توحید کو ماننے والا نہ تھا، وہ جو اللہ کی شانوں کو جاننے والا نہ تھا، وہ جو سمیع البصیر ہونے کا عقیدہ نہ رکھتا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ رب ہمیشہ سنتا بھی ہے، رب ہمیشہ دیکھتا بھی ہے، وہ کسی توحید کے تصور سے آشنا نہ تھا۔ اس کو جب معرفت توحید ہوئی، اب نفس کے اندر حیا اتنی پیدا ہوئی، اتنی پیدا ہوئی، اور نفس تو کیا کر بیٹھا کہ تیرا اللہ تجھے دیکھتا تھا اور تو نیچے زمین پر گناہ کرتا تھا، وہ غایت حیا اتنی ہوئی کہ حضور کے سامنے روح پرواز کر گئی، حضور کے سامنے روح پرواز کر گئی۔ اس کو کیفیت ایمان کہتے ہیں، اس کو کیفیت حیا کہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے حیا کرنے والا بن جائے، بندہ بندے کی وجہ سے گناہ نہ چھوڑے، اولاد ماں باپ کی وجہ سے گناہ نہ چھوڑے، ماں باپ اولاد کی وجہ سے چھوڑنے والے نہ ہوں، مقتدی امام کی وجہ سے، امام مقتدی کی وجہ سے، ایسا نہیں، بندہ گناہ چھوڑے تو اپنے رب کے حیا کی وجہ سے چھوڑ دے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ کا خوف لے کے آئے گا اللہ اسے دو جنتیں دے گا۔ فرمایا جو اللہ کے خوف سے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا،
جس نے گناہ چھوڑ دیے، نافرمانی چھوڑ دی، صرف اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے، صرف اپنے رب کی شان کی وجہ سے کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھنے والا ہے، صرف اس ایمان کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑ دیے۔ فرمایا لوگوں سنو، وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، فرمایا کامیاب ہو گیا تم میں سے وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، فرمایا ناکام ہو گیا ہے وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ اور ناپاک کر لیا۔ اس کے آگے قرآن مجید نے ایگزامپل بیان کیا قوم سمود کی، یہ نفس امارہ کے معاملے کے اندر۔ فرمایا وہ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا تھا۔ فرمایا ان کے مطالبے پر، یہ اگلی آیات کا مفہوم بیان کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان کے مطالبے پر رب تعالیٰ نے ایک اونٹنی پیدا کی، ان کے مطالبے پر رب تعالیٰ نے اونٹنی پیدا کی، انہوں نے اس اونٹنی کی توہین کی۔ اونٹنی کی توہین کرنے والے 8 یا 9 بندے تھے، اس کی کونچے اور پاؤں کاٹنے والا ایک بندہ تھا، باقی یلپے کرنے والے تھے 8-9 وہ بندے، اور بقیہ ساری قوم جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے اس بات پہ خوش تھے کہ اینا جو کیتے نا بالکل ٹھیک کیتے۔ فرمایا وہ لوگ جو تھے اس روئے زمین پر، سنو، جو نفس امارہ کے قیدی ہوئے، جنہوں نے اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے رب تعالیٰ کے احکام سنے مگر اگنور کرتے رہے، پیغمبر آ کے انہیں سمجھاتے رہے، مگر وہ قومی گناہوں کے اندر اس طرح موجود رہی کہ اس نے کوئی اجتماعی گناہ بھی نہیں چھوڑا، پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی نشانیوں کی توہین اور بے ادبی کرتے رہے۔ فرمایا جب وہ اپنی انتہا کو جا پہنچے، بندے تو 7-8 تھے، پاؤں کاٹنے والا ایک بندہ تھا، تلوار چلانے والا ایک بندہ تھا، 7-8 اس کی حمایت کے لیے موجود تھے، باقی اپنے اپنے گھروں اور بازاروں میں وہ ان کو بکھریفتے کرنے والے، تائید کرنے والے، بھئی تم نے جو کیا صحیح کیا ہے، ساڈا ووٹ بھی تہاڈے نال ہے۔ فرمایا یہ باتیں کرنے والے اللہ نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، گناہ کرنے والے بھی ہلاک کر دیے گئے، گناہ گاروں کی حمایت کرنے والے بھی برباد کر دیے گئے۔ فرمایا اللہ کے عذاب نے جب ان کو پکڑ لیا تو رب تعالیٰ نے ساری کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھا۔ جب گرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو پھر سیلاب ہی آیا کرتے ہیں، پھر کوئی بچتا نہیں ہے۔ جب گرفت آتی ہے پھر زلزلے ہی آیا کرتے ہیں، پھر بچت کوئی نہیں رہتی۔ فرمایا پھر وہ ساری کی ساری قوم ہم نے ہلاک اور تباہ و برباد کر دی کہ وہ گناہ گاروں کی حمایت کرنے والے لوگ تھے، وہ بد عقیدہ لوگوں کی حمایت کرنے والے لوگ تھے۔ فرمایا سنو، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام ہو گیا تم میں سے وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے ساتھ آلودہ کر لیا۔ وہ انسان، میں نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کا میں نے ایک معاملہ پڑھا، اللہ اکبر، وہ فرماتے تھے، یہ اولیاء کی باتیں سنیں، اولیاء کی باتیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شہر کے اندر یہ رواج ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجیے اس بات کو۔ فرماتے ہیں ہمارے شہر میں رواج یہ ہے کہ جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، کتنے سال کا؟ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو ہمارے شہر کا رواج یہ ہے کہ ہمارے شہر کے مسلمان جو ہیں 40 سال کے بعد دنیا داری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں موت کا وقت قریب ہے، اب صرف اپنا فوکس جو ہے وہ اللہ کی عبادت پہ کر۔ اسلام کے یہ احوال ہوا کرتے تھے، اس پہ اپنے آپ کو تول لیجئے، ہم کہاں کھڑے؟ ہمارا تو 80 سال کا بھی ہو جائے، وہ بھی فیس بک پہ تصویر شیئر کے نیچے لکھتا ہے میں تو ابھی جوان ہوں۔ آخرت کا مواخذہ جو ہے وہ ذہن سے اتنا اتر گیا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی جو ہے وہ اتنی بندہ اس کو دور سمجھتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ فرماتے کہ ہمارے شہر کا یہ معمول تھا کہ عام طور پہ لوگ 40 سال تک جو ہے وہ دنیا داری کے اندر ایکٹیو رہتے تھے، جب عمر 40 سال ہو جاتی تو دنیا داری کو چھوڑ کے اپنی توجہ زیادہ ذکر فکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف کر لیتے کہ بڑا وقت ہم نے دنیا میں گزار لیا۔ افسوس، ہماری عمر کتنی سال بھی ہو جائے تو ہم موت کو اپنے قریب نہیں سمجھتے۔ ہم جنازوں کو کندھا بھی دے رہے ہوتے ہیں تو یوں ہی سمجھتے کہ شاید اسی کا کندھا دیا ہے، شاید ہماری باری ابھی نہیں آنے والی۔ ہمارے اعمال بتلاتے ہیں،
ہمارے احوال بتلاتے ہیں، ہماری صبح و شام بتلاتی ہے کہ ہمیں بحمدللہ ایمان تو ہے آخرت پر، لیکن شاید ہمارے ایمان میں یقین کی کیفیات نہیں ہیں۔ ایمان نہ ہو تو صاحب ذرا بندہ مومن ہی رہتا نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے کامیابی کا جو ضابطہ ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، بالکل قرآن کے آغاز میں فرمایا، یوں نہیں فرمایا کہ تم میں سے متقی پرہیزگار وہ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے، ایمان رکھنے سے بندہ مومن ہوتا ہے، مگر فرمایا کہ تم میں سے متقین وہ ہیں، کتاب اللہ سے صحیح طور پہ ہدایت پانے والے وہ ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے جو دن مل گیا یہ اللہ کے فضل سے ہے، دوسرے دن کی خالی امید ہے، یقین کسی کو، بلکہ میں کہتا ہوں ایک دن کے بھی پورے ہونے کا کسی کو کوئی یقین نہیں، ایک رات کے پورے ہونے کا کسی کو کوئی یقین نہیں۔ اس لیے فرمایا اے انسانوں، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تم میں سے کامیاب بندہ وہ ہوگا کہ جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاکیزہ کر لے گا۔ اور یہ مقدس رات، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنا انعام اتارتا ہے، رحمت اتارتا ہے، مغفرت اتارتا ہے، یہ راتیں ہمارے پاس آتی ہیں تاکہ ہم توبہ کی طرف مائل ہو جائیں، ہم اپنے پہلے گناہوں سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ سے اپنی زندگی اپنے رب کے فرمان کے مطابق گزاریں۔ اگر زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں گزرے گی، پھر کسی محفل میں آنے جانا کا کما حق کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل کے ساتھ ایسا نفس عطا فرمائے جو گناہوں سے پاک رہنے والا ہو، جو گناہوں سے نفرت کرنے والا ہو، اور ایسے نفس امارہ سے محفوظ رکھے رب تعالی ہمیں کہ جو نفس جو ہے وہ گناہوں کے اندر آلودہ رہنے والا ہو۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، فرمایا گیا کہ میں اپنے نفس کی برات بیان نہیں کر رہا، بے شک نفس ہمارا صرف برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر اس بندے کو چھوڑ کر جس کے نفس پر اللہ نے رحم فرما دیا، صرف وہ بندہ بچا ہوا ہے جس پر رب رحم کر دے اور جس کے نفس کو ہدایت دے دے اپنے قرب کی اور اپنی اطاعت کی اور اپنی فرما برداری کی۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، فرمایا انسان سارے نقصان میں ہے، انسان ساری خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان کامل رکھتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنے والے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی وصیت کرنے والے، ڈٹنے والے حق پر، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کے راستے پر اگر مشکل آ جائے پھر صبر کا پہاڑ بن جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا